تو ایک مولانا صاحب کی ویڈیو ملی ہے اور دیکھیں کہ وہ مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں اور کس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ جلال الدین رومی 7-8 سال کی عمر ہے، گھر سے نکلے، باہر گراؤنڈ تھا، بچے جمپ لگا رہے تھے تو مقابلہ ہو رہا تھا، بھئی زیادہ اونچا جمپ کون لگاتا ہے۔ رومی نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا، جمپ لیا، اتنے بلند ہوئے کہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے، بچے ڈر کے بھاگ گئے گھر کی طرف۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی، گراؤنڈ میں دیکھا تو رومی وہاں بیٹھے درود پڑھ رہے تھے۔ ماں نے پوچھا میرے بیٹا کدھر گئے تھے؟ کہا اماں گراؤنڈ میں آیا تھا، بچے جمپ لگا رہے تھے۔ میں نے کہا حضور کے غلام ہو، ذرا ٹھیک کر کے لگا، پہلے آسمان تک تو جاؤ۔ تو بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں انہوں نے کہا ہم سے نہیں لگتے، تو لگا۔ ماں نے کہا بیٹا پھر؟ کہا اماں پھر میں نے جمپ لیا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا ماں تیرے پلائے ہوئے مقدس دودھ کی قسم ہے، جب میں نے جمپ لیا پہلا آسمان پیچھے رہ گیا، میں آگے نکل گیا۔ دوسری ویڈیو کی طرف اور دیکھتے اس میں کیا ہو رہا ہے۔ جی تو آپ نے دیکھی شان کی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بڑے مزے کے ساتھ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ گولیاں چل رہی تھی اور ان کا ایمان اتنا تازہ تھا کہ وہ ہر بار رکوع میں چلے جاتے تھے اور جو بلٹ تھی وہ ان کے سر کے اوپر سے چلی جاتی تھی اور لاسٹ میں انہوں نے سارے بلٹس پکڑ کے ایسا لگا ویسے میں نے اس طرح کی مدراسی موویز کے بھی کلپس دیکھے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس طرح کی موویز اور اس طرح کے سین بن رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان میں یہ اس کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آئی اور میرے خیال ہے یہ پکچر آسکر ایوارڈ کے لیے ضرور جائے گی۔ لاسٹ میں آپ کو صرف دکھانا چاہوں گی کہ جو میں ابھی فیس بک پوسٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ دیکھیں، ایک تو وہ یہ پوسٹ تھی اور جس کے اوپر انہوں نے ان صاحب نے لکھا ہے اور بڑی لمبی چوڑی انہوں نے ایک تقریر لکھی ہے اور اسپیچ میں انہوں نے یہی کہا ہے اس بھاشن میں پورے میں کہ جی جو احمدیز ہیں، اور ان کی بھی میں پکچر آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ وہ پیج ذرا لمبا تھا اور فل نہیں آ رہا تھا، تو یہ تھے وہ لوگ جو بیٹھے تھے پٹ ٹی وی کے اوپر اور اس میں جو ہے وہ یہ قادیانی اور قادیانیز ہیں اور ان کی جو بھی شاعر تھے یا جو تھے ان کا برتھ ڈے تھا اور وہ سیلیبریشن جو ہے وہ پی ٹی وی نے دکھا دی اور ان سے بات کر کے بھی دکھا دیا۔ تو اور ان صاحب کو یہ غصہ تھا کہ کیوں پی ٹی وی نے ان لوگوں کو جگہ دی، ان لوگوں کو اسکرین دیا، ان کو کیمرے کے سامنے بیٹھنے دیا، اور نہ صرف انہوں نے یہ بات کی بلکہ انہوں نے انتہائی غلط الفاظ بھی استعمال کیے جو کہ میں نہیں سمجھتی کہیں سے بھی کہ ٹھیک ہے۔ بہت ہی غلط پاکستان میں ہو رہا ہے، ہم تو پہلے ہی بھگت رہے ہیں جو کچھ ہم ہندو کمیونٹی اور کرسچنز اور پارسیز اور سکھ اور سب کے ساتھ کر رہے ہیں اور احمدیز کے ساتھ بھی۔ انفیکٹ ہم زندگی میں تو ان کو شاید گالیاں والیاں دیتے ہیں، گولیاں بھی مار دیتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی ہم جا کے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جا کر ان کے جو گریو یارڈ ہیں اس میں قبروں کو توڑ دیتے ہیں اور ان کے کتبے اکھاڑ دیتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ چیز اتنا بڑھ گئی ہے کہ اگر کبھی وہ لوگ تھوڑی سی جگہ بنا پائیں اپنے میڈیا میں آ کے اور بات کریں، وہ بھی وہ اپنے مذہب کا یا کہنا چاہیے جو اپنا فیتھ ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے، وہ کسی شاعر کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ کسی پوئٹری کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ ہر جگہ ہی سنی جاتی ہے۔
تو اس کے اوپر جو بڑے ہمارے جیسے کہنا چاہیے سینئرز ہیں اور ہم جنہیں بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں وہ تک اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر میں تو سمجھتی ہوں کہ بس پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان کا۔ آپ کو ہر دوسرے دن لوگ جو ہے اسی طرح سے ملیں گے جن کو گولیاں مار دی گئی ہوں گی، جن کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا گیا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہی مائنڈ سیٹ بن گیا پاکستان کا تو پھر آپ کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایف اے ٹی ایف میں کیوں ہیں، آپ کو کسی بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں دنیا میں وہاں پہ کیوں انوائٹ نہیں کیا جاتا، آپ کے پاسپورٹ کی عزت کیوں نہیں ہے، اور کیوں آپ کے کنٹری کا نام سنتے کے ساتھ ہی لوگ آپ کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں کہ جی اچھا چلیے جی پھر ملیں گے۔ تو یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اس چیز کے اوپر کام نہیں کریں گے، اس چیز کو روک نہیں لگائیں گے تو بس پھر تو جی ہو گیا کام، آپ کو لینے کے دینے تو پڑیں گے ہی۔ تھینک یو سو مچ، آپ سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں سب سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔